اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ باب ما جاء فی فاکہۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ باب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پھلوں کے بارے میں۔ فاکہہ کا اطلاق ہی الثمار کلھا، ہر طرح کے پھلوں کو عربی میں فاکہہ کہا جاتا ہے، سوائے تمر اور رمان کے۔ یہ بعض علماء کی رائے ہے۔ تمر کہتے ہیں کھجور کو اور رمان کہتے ہیں انار کو۔ فیہا فاکہۃ و نخل و رمان، تو قرآن مجید میں ہے کہ جنت میں فاکہہ یعنی پھل ہوں گے اور کھجور کے درخت ہوں گے اور انار۔ تو بعض علماء نے کہا کہ دیکھیں فاکہہ کو الگ ذکر کیا گیا، رمان اور نخل کو، اس کا مطلب اس پر فاکہہ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے پہلے فاکہہ کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد کچھ پھلوں کا خصوصی طور پر ذکر فرما دیا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، کھانا تو وہ ہوتا ہے جس کو بطور غذا استعمال کرتے ہیں، اور پھل وہ ہوتے ہیں جو بطور تنعم، لذت کے لیے انسان جنہیں استعمال کرتا ہے۔ لیکن بہرحال ما یتفقہ بہ، یعنی جس چیز سے انسان لذت اٹھاتا ہے تو اسے اس کے ذائقے سے، اس کی خوشبو سے، اس کے جوس سے اسے پھل کہا جاتا ہے۔ وبه قال حدثنا اسماعیل بن موسى الفزاری قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابیہ عن عبد اللہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یأکل القثاء بالرطب۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، اور یہاں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ککڑی کھجور کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ قرآن میں بھی قثاء کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں لن نصبر علی طعام، یہ ون ڈش پر ہم صبر نہیں کریں گے، ہمیں تو ککڑی چاہیے، دالیں چاہیے، پیاز چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے کافی سارے کھانوں کا ذکر کیا۔ تو قثاء کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ککڑی کے ساتھ کھجور تناول فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک اور روایت عبداللہ بن جعفر سے مروی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں ہاتھ میں ککڑی ہے اور ایک ہاتھ میں کھجور ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وَهُوَ يَأْكُلُ مِنْ ذَا مَرَّةٍ وَمِنْ ذَا مَرَّةٍ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اس دست مبارک سے تناول فرماتے ہیں جس میں ککڑی موجود ہے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور تناول فرماتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں سے کھجور اور ککڑی کو کھایا، بلکہ دائیں ہاتھ سے ہی کھایا، لیکن کبھی کھجور سے اور کبھی ککڑی سے۔ اب ظاہر ہے کہ کھجور کی تاثیر گرم ہوتی ہے، ککڑی کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے یہ طریقہ اختیار فرمایا تاکہ اس کی تاثیر ٹھنڈی رہے۔ امام نووی نے اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ فیہ جواز اکل الطعامین معا والتوسع فی الاطعمہ، کہتے ہیں کہ اس میں اس بات کا جواز ہے کہ ایک وقت میں ایک سے زائد چیزیں کھائی جا سکتی ہیں، یعنی آپ نے ککڑی بھی تناول فرمائی، کھجور بھی تناول فرمائی، تو ایک سے زیادہ چیزوں کو بیک وقت کھایا جا سکتا ہے اور دسترخوان پر توسع ہو سکتا ہے۔ وبه قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز کھجور کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ تو بطیخ کسے کہتے ہیں؟ تربوز۔ تو تربوز اور کھجور
کھجور کی تاثیر گرم ہے اور تربوز کی تاثیر ٹھنڈی ہے. اور بعض صحابہ نے یہ بھی دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ دونوں دست مبارک میں کھجور بھی ہے اور تربوز بھی ہے. وبه قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميدا أو قال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ورأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الخربز والرطب. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الخربز والرطب. خربز کیا ہے بھائی؟ خربوز، خربوزہ. کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خربوز اور کھجور کو جمع کرتے ہوئے دیکھا. تربوز اور خربوز تین پھلوں کا ذکر ہو گیا. ککڑی، تربوز اور خربوزہ، تین چیزیں ہو گئیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں کو کھجور کے ساتھ ملا کر تناول فرمایا ہے. ہمارے ایک مصری استاد تھے، وہ اس کو خربوز کہتے تھے، اردو میں خربوزہ کہتے ہیں، حدیث میں لفظ خربز ذکر ہوا ہے. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن صلت عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل البطيخ بالرطب. المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربوز کھجور کے ساتھ تناول فرمایا. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. فرماتے ہیں کہ کان الناس اذا رأوا اول الثمر، جب لوگ سب سے پہلا پھل دیکھتے تھے، یعنی لوگوں کی عادت کا بیان ہو رہا ہے کہ جب وہ سب سے پہلا پھل دیکھتے تھے، کاشتکاری ہوتی تھی، اناج اگایا جاتا تھا، کٹائی ہوتی تھی، تو جب سب سے پہلا پھل موسم کا ان کے پاس آتا تو کیا معمول تھا صحابہ کا؟ جاءوا به الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ پھل لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح اپنی اشیاء میں برکت کو شامل کر رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں. تو وہ سب سے پہلا پھل حضور علیہ السلام کی بارگاہ. فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس پھل کو لے لیتے، قال، تو فرماتے اللہم بارک لنا فی ثمارنا، اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے پھلوں میں، وبارک لنا فی مدینتنا،
اور ہمارے شہر مدینہ منورہ میں برکتیں عطا فرما. وبارک لنا فی ساعنا وفی مدنا، اور ہمارے ساع اور ہمارے مد میں برکتیں عطا فرما. اب دیکھیں مدینہ منورہ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا فرمائی. والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون. حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ منورہ ان کے لیے سب سے بہتر ہے، کاش کہ لوگوں کو اس کا علم ہو جائے. تو اس روئے زمین پر جتنے بھی شہر ہیں ان شہروں میں سب سے افضل اور سب سے بہتر شہر کون سا ہے؟ مدینہ طیبہ ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کو اپنا شہر فرمایا کہ ہمارے مدینہ میں برکتیں عطا فرما. وبارک لنا فی ساعنا وفی مدنا. ساع اور مد یہ پیمائش کے پیمانے ہیں. مد کسے کہتے ہیں؟ دونوں ہاتھوں سے کسی چیز کو بھرنا اور عطا کر دینا، یہ مد ہے. یہ مد کا سائز ہے. تو ایک ساع میں 4 مد ہوتے ہیں. 1 2 3 4، یہ ایک سا کا وزن بنتا ہے. تقریباً 4 کلو کے قریب یہ وزن بنتا ہے. اور ایک لوہے کا برتن ہے، آپ اگر انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو مل بھی جائے گا، اسے سا کہا جاتا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہر کے پیمانوں میں بھی برکت کی دعا فرمائی. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں برکت کا تصور عطا فرمایا ہے، تو آپ غور کر رہے ہیں، کھانے سے پہلے وضو کرنا، کھانے کے بعد وضو کرنا، کھانا کھانے میں بیٹھنے کا انداز، تقسیم کرنے کا انداز، کھانے کو مکمل صاف کرنے کا انداز، یہ جو ہم مختلف برتنوں سے کھانا ناپ کر ڈالتے ہیں، مثلاً ایک چمچہ، مثلاً چاول نکالنے کا ایک کفگیر، یا چائے نکالنے کے لیے آپ کے پاس کوئی برتن یا کوئی چمچہ، کوئی بڑا کوئی آپ نے اس کے لیے کوئی پیمانہ مقرر کر رکھا ہے. ہمارے یہاں چینک ملتے ہیں جس میں لوگ چائے ڈالتے ہیں، تو ظاہر اس کا ایک پیمانہ ہے. دودھ والا ایک خاص وزن سے آپ کو دودھ ڈال کر دیتا ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عورتیں جب اپنے گھروں میں کھانا ڈال کر دیں یا کسی خاص برتن سے چاول ناپ کر ڈالیں تو انہیں اپنے پیمانوں میں اللہ سے برکت کی دعا کرنی چاہیے. اور یہ جو دعا ہے نا، یہ برکت کی خاص دعا ہے. اس کو یاد بھی کر لیں اور گھروں میں پڑھا کریں، وظیفہ بنا لیں. وبارک لنا فی ساعنا وفی مدنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مد میں تو اللہ نے اتنی برکت عطا کی کہ آقا علیہ السلام نے پورا غسل فرمایا اس میں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ چلو بھر پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھر بھر کر کس طرح غسل فرما لیا. تو برکت کا معنی صرف کثرت نہیں ہوتا، بلکہ کسی چیز کا ثابت رہنا، باقی رہنا، لازم رہنا اور آپ کی ضرورت کو پورا کر دینا، اگرچہ وہ مقدار میں بظاہر تھوڑا کیوں نہ ہو، لیکن شے اپنی مقدار میں بہت زیادہ ہو لیکن کفایت نہ کرے. تو فرمایا اللہم ان عبدک، اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک. اے اللہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے ہیں، تیرے خلیل ہیں اور تیرے نبی ہیں. خلیل عربی میں خلت سے ہے، اور خلت کہتے ہیں الصداقۃ والمحبۃ التي تخللت القلب. صداقت اور محبت جو دل کو بھر دے، کوئی خالی جگہ نہ رہے. تو جب صداقت اور محبت سے دل بھر جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں انسان کا جو ایمان ہے وہ کامل ہو جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اس لیے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر اپنی محبت ان کے قلب مطہر میں ڈال دی تھی کہ غیر کی محبت کی اب ان کے دل میں کوئی جگہ باقی نہیں رہی.
اس لیے قرآن میں ہے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن کسی کی دولت اور کسی کی اولاد اسے نفع نہیں دے گی. قیامت کے دن نہ دولت نفع دے گی اور نہ اولاد نفع دے گی. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس شخص کے جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا. یعنی اسے نفع دے گی، دولت بھی نفع دے گی اور مال بھی نفع دے گا جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا. تو قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم یہ ہے یا ای سالم عن محبتی ما سواہ، جب دل اللہ کی محبت میں اس قدر شاغل ہو جائے کہ غیر کی محبت سے سلامتی نصیب ہو جائے اور غیر کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ آ سکے، تو ایسے دل کو قلب سلیم کہا جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، نوجوان ہیں اور آگ میں ڈالے جانے کا آپ کو پورا اہتمام ہو چکا ہے. تو جبریل امین حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ الک حاجۃ، اے ابراہیم علیہ السلام کوئی حاجت، کوئی ضرورت میں پوری کر دوں؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم فرمایا تھا کہ آپ خدمت فرمائیں. تو آپ نے فرمایا اما الیک فلا، فرمایا اے جبریل اگر حاجت آپ سے طلب کرنی ہے تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ سے حاجت براری کی کوئی ضرورت نہیں، آپ سے حاجت طلب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. قال، تو جبریل نے عرض کی فاسأل ربک، تو آپ اپنے رب سے سوال کر لیں، مجھ سے اپنی ضرورت نہیں بتا رہے، مجھ سے اپنی ضرورت کا ذکر نہیں کر رہے، تو اپنے رب سے ذکر کریں. قال کفا علمہ بالحال عن السؤال بالمقال، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس کے علم میں میرا حال ہے، وہ میری کیفیت سے بخوبی واقف ہے. تو اس کیفیت نے، اس کیف نے مجھے اللہ کے سامنے سوال سے روک دی ہے. جب اس کے کہنے پر میں نے لوگوں کو دین کا پیغام پہنچایا، اس کی محبت میں میں نے بتوں کو پاش پاش کر دیا، اور اسی کی محبت میں میں اب نارے نمروز میں بالکل ڈالے جانے کے قریب ہوں، تو اس کو تو میرا حال معلوم ہے. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام پر گلزار ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی. تو اللہم ان ابراہیم عبدک وخلیلک ونبیک وانی عبدک ونبیک، اور اے رب، اے اللہ، بے شک میں تیرا بندہ ہوں اور تیرا نبی ہوں. اب جب اپنے جد امجد کا ذکر کیا تو صفات زیادہ ذکر فرمائیں، وہاں خلیل کی صفت کا بھی ذکر کیا، لیکن جب اپنا ذکر کیا تو صرف وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابراہیم علیہ السلام کے ادب میں اپنی کوئی اور صفت بندہ کامل اور نبی ہونے کے سوا ذکر نہیں فرمائی، کیونکہ اپنے جد امجد کا ذکر کر رہے ہیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حبیب اللہ ہیں. ابراہیم علیہ السلام تو اللہ سے محبت کا اعلان فرما رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کا مقام محبوبیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور سے محبت کا اعلان فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے تجھ سے دعا فرمائی. وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ وَمِثْلِهِ مَعَهُ، اور بے شک میں تجھ سے مدینہ طیبہ کے لیے دعا کرتا ہوں اس دعا کی مثل جو مکہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے مانگی. وَمِثْلِهِ مَعَهُ، ایک دعا تو وہ ہے جو مکہ کے مثل ہے، اور ایک دعا مزید اس پر دوسری، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ برکات جو مکہ میں رکھی ہیں مدینہ طیبہ میں انہیں 2 گنا فرما دے. وَمِثْلِهِ مَعَهُ، تو ایک دعا تو وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے فرمائی، اور ایک دعا وہ جو اس کی مثل ہے. قال ثم يدعو اصغر ولید،
پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اہل بیت میں سے کسی بچے کو بلاتے، یراہو جسے حضور دیکھ لیتے اسے بلا لیتے، فیعطیہ ذالک الثمر، اور اپنے اہل بیت میں سے اس بچے کو وہ پھل عطا فرما دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہدیہ قبول فرمایا، زکوٰۃ اور صدقہ قیامت تک کے لیے اپنے اہل بیت پر حرام کر دیا، جس کی بڑی حکمت یہ تھی کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ نعوذ باللہ اپنے گھر والوں کے لیے صدقہ و زکوٰۃ کو جمع فرما رہے، قیامت تک کے لیے اپنے اہل بیت پر اسے حرام فرما دیا۔ اب بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب کس طرح سے کرتے تھے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مدینہ طیبہ کی کیا فضیلت اور برکت ہے، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بالخصوص اس باب میں جو یہ حدیث لکھی گئی ہے کہ مدینہ طیبہ کے پھلوں میں حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت شامل ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو کوشش کیجئے کہ اگر گھروں میں برکت کرنی ہے تو خواتین کو کم از کم یہ دعا سکھا دیں، بچوں کو سکھائیں، خود بھی پڑھیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ہمیں گھروں میں برکت عطا فرمائے گا۔ وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب القثاء فأتيته به وعنده حلية قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر کے کون ہوئے؟ پوتے۔ روایت کر رہے ہیں ربیع بنت معوذ بن افرا سے، اور یہ کون ہیں؟ ابن افرا جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا، ان ہستیوں میں سے ہیں۔ تو ان کی بیٹی ہیں ربیع، فرماتی ہیں کہ بعثنی معاذ بن عفراء، فرماتی ہیں کہ حضرت معاذ بن عفراء نے مجھے بھیجا، ان کے چچا معاذ بن عفراء، فرماتی ہیں کہ انہوں نے مجھے بھیجا بقناع، قناع کسے کہتے ہیں بھائی؟ ایک تھال لے کر بھیجا۔ القناع کسے کہتے ہیں؟ ایک طبق، الذی یوکل فیہ، جس طبق میں پلیٹ میں کھایا جاتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ حضرت معاذ بن عفراء نے مجھے ایک طبق لے کر بھیجا، اور وہ طبق کس چیز کا تھا؟ من رطب۔ آپ نے آج بھی عربوں میں دیکھا ہوگا کہ وہ کھجوریں طبق میں سجا کر رکھتے ہیں، تو یہ سنت ہے کہ طبق میں، ہمارے یہاں تو چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں لوگ جو ہے وہ کھجوریں کھانے کے لیے ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پورا ایک طبق پیش ہوا۔ وعلیہ اجر من قثاء زغب، اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ عربی زبان میں جو لفظ اجر ہے اس کا معنی ہوتا ہے الصغیر من کل شیء، بہت تھوڑی کوئی چیز۔ تو فرماتی ہیں کہ بہت تھوڑی، بہت وعلیہ اجر، بہت تھوڑی سی ایک چیز تھی، کیا تھی؟ من قثاء الزغب۔ زغب عربی میں کہتے ہیں نرم روئیں نہیں ہوتی ہیں جو پھلوں میں، کھجور کی گٹھلی پر دیکھی ہیں آپ نے، بعض اوقات بعض سبزیوں کے اندر بھی ایک رواں ہوتا ہے پتوں کے ساتھ، بال ہوتے ہیں بھٹے کے اندر، بالیوں میں۔ تو فرماتی ہیں کہ نرم روئیں سے ڈھکی ہوئی تازہ ککڑی میں سے کچھ چیز اس پر موجود تھی، یعنی کھجور کا ایک طبق اور نرم روئیں سے ڈھکی ہوئی تازہ ککڑی میں سے کچھ حصہ اس پر موجود تھا۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يُحِبُّ الْقِثَّاءَ،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ککڑی کو پسند فرماتے تھے۔ فَأَتَيْتُهُ بِهِ، تو آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئیں۔ وَعِنْدَهُ حِلْيَةٌ، اور اس وقت حضور علیہ السلام کے پاس ایک زیور آیا تھا کوئی، قد قدمت علیہ من البحرین، تو فرماتی ہیں کہ وہ بحرین سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں زیورات میں سے کچھ آیا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، اب سونے کے زیورات اور آقا علیہ السلام کی سخاوت۔ فَمَلَأَ يَدَهُ مِنْهَا فَأَعْطَانِيهِ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دست سخاوت سے بھر کر اس میں سے سونا مجھے عطا فرما دیا۔ دست مبارک سے سونا بھر کے عطا فرما دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت یہ ہے کہ جو کچھ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، رات سونے سے پہلے وہ تمام کا تمام مال اللہ کی راہ میں صدقہ فرما دی، یہ سنت۔ اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ عشاء کی نماز کی اقامت ہو گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ مبارک میں دوبارہ گئے، پھر تشریف لائے، تو وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ کچھ دراہم رکھے ہوئے تھے، تو میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صدقہ کرنے کی وصیت کر آیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ضرورت مند لوگ سو جائیں، صدقہ کر دیا۔ فَمَلَأَ يَدَهُ مِنْهَا فَأَعْطَانِيهِ، تو اپنا دست مبارک بھرا اور مجھے عطا فرما دیا۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفه حليا أو قالت ذهبا۔ اسی مفہوم کی حدیث ہے کہ حضرت ربیع بنت معوذ بن عفراء فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک تھال کھجور کا لے کر حاضر ہوئی، اور اس میں نرم روئیں سے ڈھکی ہوئی ککڑی بھی موجود تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک بھر کر مجھے سونا عطا فرما دیا۔ اندازاً کتنا سونا ہوگا؟ مٹھی بھر کے اگر آپ کوئی مالیت کا اندازہ نہیں کر سکتے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک غیر مسلم آیا، مسلمان بھی نہیں تھا، اور فقر و فاقہ کی شکایت کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فلاں وادی میں بکریاں ہیں، وہ لے لو۔ اب وہ سمجھا کوئی ایک دو بکریاں ہوں گی، جب وہ وادی میں پہنچا تو پتہ چلا پوری وادی بکریوں سے بھری ہوئی، سب عطا کر دی۔ وہ اپنے قبیلے میں گیا اور کہا کہ لوگوں مسلمان ہو جاؤ، حضور اتنا عطا کرتے ہیں کہ فقر غنا سے تبدیل ہو جاتا ہے۔